إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسحد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، سرور کونین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، رجب کا آخری عشرہ، آخری ہفتہ گزر رہا ہے۔ قرآن پاک کی یہ مکی سورت ہے، 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ارد گرد میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس سیر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، رب العالمین کی سماعت اور سننا اس طرح ہے کہ کوئی اس طرح سن نہیں سکتا
اور ہمارے رب کا دیکھنا بصارت یہ ہے کہ کوئی اس طرح دیکھ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، سیرت اور تاریخ اور تفسیروں کے اندر اس سفر معراج کا بڑا تفصیل کے ساتھ اور احادیث میں ذکر ہے۔ سفر معراج زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کا ذکر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بارے میں تاریخ میں بھی اختلاف ہے، راتوں میں بھی اختلاف ہے، دنوں میں بھی اختلاف ہے، مہینوں میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے اس سفر کا ذکر ربیع الاول میں بھی کیا اور بعض احباب نے اس کا ذکر ربیع الثانی میں بھی کیا۔ بعض احباب نے اس سفر کا ذکر رمضان میں بھی کیا۔ بعض احباب نے یہ جو رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے میں بھی کیا ہے۔ سالوں میں بعض نے 10 نبوت، بعض نے 13 نبوت، بعض نے اس سے پہلے کا بھی ذکر کیا ہے۔ رجب کے مہینے کی 27ویں رات کا بھی ذکر تفاسیر میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے اس کے 2 منزلیں ہیں، ایک ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور دوسرا بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور اللہ سے ملاقات۔ پہلا سفر جو ہے وہ سفر اسراء ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب اس کے سفر کے اندر 2 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کے آیات میں سے یہ نشانی ہے اور معجزہ رسول ہے۔ جس طرح معجزے کو ہم پرکھ نہیں سکتے تو یہ بھی ایک معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ رفعت کا عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جس کی بلندی کی حد نہیں۔ کتنی بلندی ہے؟ کوئی حد نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں دنیا کائنات کے اندر۔ اب اس سفر معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رفعت اور بلندی میں اور برکت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر بھی ذکر آپ کا ہے اور قیامت والے دن بھی ذکر آپ کا ہوگا، میدان محشر میں بھی ذکر آپ کا ہوگا، بلکہ ذکر کیا سب سے بڑا ذکر جو رب کے بعد میدان محشر میں ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح شفاعت کی وہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان آئے یا آنے والے ہیں یا جتنے بھی چلے گئے سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے، ان میں سے میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ بھی ہوں۔ سوال ہوگا کہ اللہ کے حضور سفارش کی غرضے کے تمام انبیاء علیہ السلام اور ذی القدر رسول جو ہے معذرت کرتے ہیں۔ پوری کائنات کی امت جو ہے وہ انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور آ کے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور سفارش کریں۔ تو یہ اعزاز ہے اس ذکر مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں گے ہاں میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک جگہ ہے جس کا نام مقام محمود ہے. میں پوری کائنات کی انسانیت کی سفارش کروں گا، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی بات سمجھ میں آ گئی کہ رب کے عرش کے دائیں جانب اللہ اکبر، یہ میرے رب کی عطا ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. دنیا کا منصب مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. دنیا میں تھوڑی سی کامیابی مل جائے بڑے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ یہ منصب، یہ کامیابیاں عارضی ہیں. اصل میری اور آپ کی کامیابی مرنے کے بعد ہے. دعا کرو اللہ میں دنیا کی کامیابیاں اور اخروی کامیابیوں سے بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے. اللہ کے حضور وہ تسبیحات، ایک صحابی نے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مقام محمود پہ سر سجدے میں رکھ کے سفارش کریں گے نا، وہ تسبیحات بتا دیجئے. فرمایا میرے صحابی اب نہیں، جب میں سر سجدے میں رکھوں گا وہ پیارے پیارے کلمے میرا رب مجھے عطا. اللہ، ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کے حضور پوری انسانیت کی سفارش کروں گا. وہ جملے اتنے پیارے ہوں گے تو رب ذوالجلال کی آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد. اللہ، اب اس میں بھی ارفع ہے، بات جو میں کرنا چاہتا ہوں ارفع. اور سورہ النشر میں بھی کیا ورفعنا لک ذکرک، مادہ وہی ہے، رفعت، رفع، رفع یرفع، بلندی کتنی کوئی حد نہیں. اس لیے اللہ کے بعد آپ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ، رب ذوالجلال نے اتنا مقام عطا فرمایا. اور اس بلندیوں میں یہ معراج کا سفر بھی ہے. زمین سے آسمان، ساتوں آسمانوں کی سیر، اللہ سے ملاقات، یہ کم بلندی ہے؟ سبحان اللہ. اتنی بڑی بڑی بلندیاں اور ذکر کی عطا کرتی ہے رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے وہ ورفعنا. آج لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی خواب میں معراج ہوا ہے. اللہ کے بندو، جس رب ذوالجلال نے اصحاب کہف عام انسان تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، صرف توحید والے تھے. اللہ نے ان کو فوت کیا کتنے سال؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، اللہ 309 سال. آپ اندازہ فرمائیں، عام انسان ہے، صرف رب کے ساتھ تعلق ہے. جس رب العالمین نے 309 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا اور ان کے جسموں کو بھی ٹھیک رکھا. اللہ، اور پھر ان کو چلنا پھرنا، بول چال، لوگوں میں آنا، گفتگو کرنا، یہ کم طاقتیں ہیں میرے رب کی. اللہ، تسی جانب آ جاؤ. عزیر علیہ السلام 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 100 سال، 1 صدی. عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، جان قبض کر دیا. اللہ، 100 سال بعد. اور قرآن مجید میں اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ صدی گزر گئی، کھانا تازہ ہے اور قریب جانور گدھا ختم ہو چکا ہے. اللہ نے اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کیا ہے. اور جو رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کے لیے خشک راستے بنا سکتا ہے، خشک پتھروں سے ٹھنڈے پانیوں کے چشمے جاری کر سکتا ہے، من سلوا کا بندوبست کر سکتا ہے، وہ رب اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا. اللہ، یہ میں چند مثالیں دے کے نا تھوڑا سا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں کہ بلانے والی طاقت کون سی ہے، باتیں کون سے کرتے ہو. رب کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پورے قرآن کا مطالعہ کر. عبد کا معنی کہیں بھی روح کا معنی نہیں ہے. کوئی بھی آدمی ثابت نہیں کر سکتا
अबद का माने ही उसको कहते हैं जो रूह और जिस्म समेत हो, उसको अबद कहते हैं। और अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, अल्लाह के इल्म में था कि बाज बदबख्त जो है वो कुरान का भी और मेरे महबूब की बात का इनकार करेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और दूसरी जगह अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अच्छा, अपनी ख्वाब में नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को रोक सकता कोई? ख्वाब तो नजर ही नहीं आता। रूह की हालत में नमाज पढ़ रहा हो, किसी को नजर आता है? नहीं आता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, मेरा बंदा जब नमाज पढ़ता है तो इसको नमाज से रोकते। इसका मतलब है कि नमाज रूह और जिस्म समेत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। रूह नजर नहीं आती, मेरी रूह नजर आती है, आपकी रूह नजर आती है, किसी को नहीं नजर आती। दो आदमी सोए हुए हैं, एक अच्छी ख्वाब देख रहा है, एक बुरी ख्वाब देख रहा है। अब आप मुझे बताएं, दोनों करीब लेते हैं, जिस्म भी टच हो सकता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की ख्वाबों का पता नहीं है। इसलिए ख्वाब और रूह फर्क है। अब ये जो हालत है ना, अल्लाह फरमाते हैं जब कुरान ने कह दिया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रूह और जिस्म समेत मेराज करवाया। अल्लाह, ये हमारा ईमान होना चाहिए। सिर्फ रूह को नहीं, सिर्फ ख्वाब में नहीं, अल्लाह ने रूह और जिस्म समेत रब्बे जुल जलाल ने अपने पास बुलाया। तो अल्लाह के बंदो किस पे शक कर रहे हो? जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दार। मक्के का एक सरदार था, काफर और मुशरिक, जन्नतुल मुअल्ला में चला गया। पुरानी कब्रिस्तान है मक्के का, आज भी उसका नाम जन्नतुल मुअल्ला है। वो सीधा सी एक हड्डी लेकर आ, सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ के ना इस तरह अपनी उंगलियों से उसने मसलना शुरू कर दिया। हड्डी थी, सफू बन गई थी। तो कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि आपका रब दोबारा जिंदा करेगा, बताओ ये सफूफ जो पड़ा हुआ है इसको दोबारा इंसान कौन बना सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब इनको कह दो, अल अता अल इंसान हीनुम मिन अद्दार। फरमाया रब ने उस वक्त इंसान को बनाया जब सफूफ भी मौजूद नहीं था। अल्लाह, अब तो अल्लाह की जात अक़दस, कितने इंसान है, हर रोज करोड़ों नहीं अरबों इंसान इस दुनिया में आ रहे हैं और इस दुनिया से जा भी रहे हैं। अल्लाह की ताकत में कोई कमी नहीं है। इसलिए बात यही, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। और बेनियाज वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता। हम सारे अल्लाह के मोहताज हैं। हम अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक लम्हा लगता है, लम्हा भी मैं कहता हूं बहुत ज्यादा है, सेकंड भी बहुत ज्यादा, कि इंसान को अरूज मिल जाए, अरूज से ज़बान मिल जाए, जिंदगी से मौत मिल जाए। आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मलकुल मौत आ गया, किधर गई बातें, किधर गए वो मंसूबे? इसलिए ये लोगों के ज़हनों में मुगालता ना डालना। अल्लाह की ताकत और कुदरत का ऐलान करो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह और जिस्म समेत मेराज करवाया है। ये अकीदा अल्लाह मेरा और आपका आखिरी सांस तक अल्लाह कायम रखे। ऐसी को बात करे उसे समझाने की कोशिश करो, क्यों अल्लाह की ताकत को महदूद करते हो, अल्लाह की कुदरत को महदूद करते हो, अल्लाह के करम को महदूद करते हो, अल्लाह के फजल को महदूद करते हो। अल्लाह की जात तो लामहदूद है। अल्लाहु अकबर, जिसने पूरी कायनात को बनाया, खूबसूरत बनाया, इसको आबाद किया है, उसकी ताकतों में शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना जमीन पे, ना जमीन के नीचे, ना आसमानों में अल्लाह के सिवा कोई नहीं ऐसा जिसके पास इतनी ताकतें हो। इसलिए ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को रूह और जिस्म समेत मेराज करवाया है। महीने में इख्तिलाफ हो सकता है, दिन में इख्तिलाफ हो सकता है, रातों में इख्तिलाफ हो सकता है, सालों में इख्तिलाफ हो सकता है, कुरान और हदीस में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे आज की रात
مجھے معراج کا بہت بڑا عظیم معجزہ اور بہت بڑا انعام کیا ہے۔ تو یہ بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر، اس لیے وہ نہ بنو جو ابو جہل جیسے لوگ ہیں۔ جب آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیار غار ثانی اس میں، جن کو آج ہم صدیق کہتے ہیں، آؤ صدیق کا لقب ملنے والا ابو جہل مکے کا سردار، جو اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتا تھا، بڑا دانشور سمجھتا تھا، بڑا عقلمند سمجھتا تھا، لوگ اس کو حاکم سمجھتے تھے، لوگ اس کو جج سمجھتے تھے، لوگ اس کو بڑے ایک آدمی سمجھتے تھے۔ رب کہتا نہیں، جس کو رب سمجھنا ہے، میرا محبوب سمجھنا، اس سے زیادہ بے وقوف ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ صحابہ اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ آج بھی اس بدبخت کا نام جو ہے تاریخ میں، حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تفسیروں میں جہاں بھی پڑھو گے ابو جہل ہے، کئیوں کو تو اس کا اصل نام بھی نہیں آتا، اتنا وہ تذلیل ہو چکا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی سمجھ نہ آئی، اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات سمجھ میں نہ آئی، بھاگا بھاگا آیا، جناب صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، آؤ اللہ ہمیں ان صحابہ کرام جیسا بنائے جو نبی رحمت کے ہر معجزے کو دل و عن سے قبول فرماتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی میلوں کا سفر ہے، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تقریباً تاریخ میں اور جو بھی فاصلہ لکھا ہے 1300 کلومیٹر ہے، یعنی اس وقت مکہ سے بیت المقدس آج جو نئی انہوں نے فاصلے ماپے ہیں نا 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1300 کلومیٹر، وہ کم نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر ہوا، بلقیس کتنے دور تھی، تخت کتنے دور تھا؟ مورخین لکھتے ہیں تقریباً 900 میل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ اور ملکہ بلقیس کا تخت اور اس کا ملک 900 میل۔ حدود پرندہ جو ہے فضا میں اڑ کا جب وہاں گیا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اتنی نعمتیں، ٹھنڈے پانیوں کے چشمے، پھل، سبزہ، خوبصورت، ہر طرف ہریالی، درمیان میں اس کا علاقہ ہے ملکہ بلقیس، لیکن قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ تو حدود پرندے کو سمجھ آ گئی، حضرت انسان تجھے سمجھ نہیں آتی۔ حدود جب لیٹ ہو گیا تو جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ساتھیوں سے، حدود کا پرندہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، غائب ہو گیا، اجازت لے کر نہیں گیا۔ کہنے لگے جائے اگر اس نے کوئی عذر نہ کوئی صحیح پیش کیا تو اس کو سزا ملے گی۔ حدود پرندہ آیا، جناب سلیمان علیہ السلام پوچھتے حدود پرندہ کدھر گئے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا، کیونکہ جناب سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اس طرح گفتگو کرتے جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے۔ حدود نے ملکہ بلقیس کی سارے حالات سنائے، نعمتیں سنائی، کہنے لگے سلیمان علیہ السلام ایک بات بہت گندی ہے، بہت بری ہے۔ کون سی؟ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور مشرک سے تو یہ پرندہ ہی دیکھ لو کتنا اچھا ہے کہ حدود پرندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو رب کھلائے وہ رب ہوتا ہے، جو رب پلائے وہ رب ہوتا ہے، جو رب نعمتیں عطا کرے وہ رب ہوتا ہے۔ آج کے انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتا فلاں دیتا فلاں دیتا فلاں دیتا ہے، اور ان مشرکوں سے تو حدود ہی اچھا ہے، وہ پرندہ اتنا اچھا ہے کہ صدیاں گزر گئی، آج اللہ نے قرآن میں حدود پرندے کی توحید کی وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ پتا چلا توحید والوں کا ذکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ صحابہ کہاں بھی توحید والے تھے نا، آج نام زندہ ہے۔ ہر جمعے لوگ سورہ کہاں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ان کا ذکر ہوا، کیوں ذکر ہوا؟ توحید والے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرا یاد کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، اس کا نام ہمیشہ رہتا ہے چاہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن کن کے لیے؟ جو توحید پہ قائم رہتے ہیں۔ توحید والا چاہے دنیا سے چلا جائے، اس کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے۔ اصحاب کہف کی طرف دیکھ لو،
जितने अंबिया अलैहिस्सलाम देख लो, अल्लाह के रसूल देख लो, सहाबा किराम देख लो, तौहीद वाले लोग देख लो, आज के लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं। उस बदबख्त का नाम, अबू जहल का नाम जो भी लेता है, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, साथ कितनी बकवास करते हैं कि ये बड़ा पलीद है, बड़ा गंदा है, जिसको रब की और अल्लाह के महबूब की समझ नहीं। अब ये होते तो परिंदे की बात सुन के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उज़र उसका ठीक था। अब उस वाक़े के बाद जो उसने तारीफ की कि वो मलका बल्कीस का जो तख्त है वो बड़ा खूबसूरत है। अब मलका बल्कीस और सुलेमान अलैहिस्सलाम फासला को जो मैंने बताया 900 मील है, 900 मील से वो तख्त जो है उसके आने से पहले जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ। अल्लाह, तो जो रब इतनी ताकतें दूसरों को दे सकता है और जिस रब ने इंसान को बनाया है वो रब कितना ताकतवर है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, ये जो इतने बड़े बड़े जहाज, इतने एटम बम, इतने बड़े जदीद असले, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के इंसान के जिस्म पे लगा तो उसके अंदर की हर चीज नजर आती है। जिस रब ने इतना ज़हीन इंसान बनाया है, जिस रब ने इतनी खूबसूरत जहान को बनाया है। देखो इतना सा दाना आप डालते हैं, इतना सा दाना, ये जो काश्तकार है कितना खूबसूरत फल बनते हैं। किसकी ताकत है? रब की। ये इंसान की मेहनत है। पानी देता है, गोडी करता है, उसमें बड़ा कुछ करता है, तो कितने फल मिलते हैं। गंदम है, चावल है, मैं शुमार करना चाहूं फबी आला रब्बिकुम, बात यहां खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो रब इतनी ताकतों वाला है, वो रब अपने महबूब को ये 1300 मील क्या है, 900 मील क्या है, 2000 क्या, मैडम लाख मील हो, अल्लाह की ताकत के सामने कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने ये सफर मेराज बहुत बड़ा सबक। अबू जहल कहने लगा, अबू बकर तू तो समझदार आदमी है, सियाना आदमी है, कबीले वाला है, खानदानी आदमी है, तू तो यहां से ही बात कर कि बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक क्या कोई एक रात में जहां आ सकता, मुझे ये बता, कोई मंतक है तेरे पास? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के ईमान पे कुर्बान जाइए। इसलिए परवाने को चराग, डॉक्टर अल्लामा इकबाल मरहूम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। कुर्बान जाइए, ईमान हो तो सिद्दीक़ अकबर जैसा। क्या कहा? कोई तहकीक नहीं की, कोई बहस नहीं की, सिर्फ यही पूछा किससे सुना है? कहा ज़बान मुस्तफ़ा से सुना है। अल्लाह, किसके मुंह से सुना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है। ईमान इसको कहते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, है अबू जहल सुन ले, अगर ज़बान मुस्तफ़ा से ये बात आई है तो 100% यकीन है। ये है ईमान। बहस नहीं की कि इतना फासला है जी, 1300 किलोमीटर है, घोड़े पे भी नहीं जा सकता, ऊंट पे भी नहीं जा सकता, उड़ के भी नहीं जा सकता, उस वक्त तो जहाज भी नहीं थे, तो कैसे हो सकता है? लेकिन कुर्बान जाइए, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ज़बान मुस्तफ़ा से आ गया है, कहा फतबगत सुन ले, तू ये बात करता है कि बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक मैं तुझे इससे भी बड़ी बात बताता हूं जो मैं मान चुका हूं। वो क्या? कहने लगा, ये तो फासला 1300 किलोमीटर है, जो आज अंदाजा है महीनों का सफर तू कहता है, रात दिन कुछ सवारी चले तो महीने लगते हैं। जो रब्बुल आलमीन जमीन से लेकर आसमान तक दे कितना फासला है, आज तक किसी को नहीं पता। ऊपर पे 7वां आसमान, 7वां आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर रब्बुल आलमीन का अर्श। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम दे के आप तक पहुंचाते हैं। फरमाया जो रब एक लम्हे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार को आप तक पैगाम पहुंचा सकता है, वो रब आपको एक लम्हे में अपने पास भी बुला सकता है। अल्लाह, ये है ईमान जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। इसलिए शक ना किया करो, कोई मुतशाबे बात ना किया करो, ईमान को मजबूत रखा करो। जब रब ने कह दिया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जब अल्लाह कहता है कि आयातिना, मैं अपनी निशानियां दिखाना चाहता हूं, फिर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो यही ईमान होना चाहिए कि रूह और जिस्म समेत अल्लाह ने मिराज का ये बहुत बड़ा मौजज़ा अता फरमाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कहते हैं कि देखो जी, अगर ज़कात फर्ज हुई, हज हुआ, उम्रा हुआ,
باقی مسائل آئے تو اللہ نے تو اپنے پاس نہیں بلایا، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے پاس کیوں بلایا؟ ایسی بطونی باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے فیصلوں میں دم مارنے کی جا نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا تھا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں 5 نمازیں فرض ہے، 50 نمازیں فرض ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی یہ فضیلت ہے، اور جو شرک نہیں کرے گا وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اب یہ بھی چاہتے کر سکتے تھے، لیکن رب چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب کو ورفعنا لک ذکرک ارفع رأسک یا محمد، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کوئی شک نہ کرے، کوئی شبہ نہ کرے، اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو، اپنے اسلام کو کمزور نہ کرو، طاقتور مومن بن جاؤ کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو روح اور جسم سمیت بلایا ہے تو مان لینا چاہیے۔ یہ تو لفظ عبد سے بھی میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ کیا رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اور قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء کا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ بندوں کو لے کر فلاں علاقے چلے جائیں۔ کیا اللہ کے نبی روح لے کر گئے تھے؟ کیا اللہ کے رسول روح لے کر گئے جسم ادھر ہی رہ گئے؟ نہیں، روح اور جسم سمیت جو ہے اس کو عبد کہتے ہیں۔ اور پھر لفظ سبحان کا مطلب بھی یہی ہے، جہاں اللہ کو بہت بڑا کام کرنا چاہے جس کو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں تو وہاں اللہ نے سبحان پہ کوئی انسان بنایا، یہ معمولی کام ہے۔ اللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اپنے ڈھانچے کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جسم جو عطا کیا ہے یہ اس کے حکم سے حرکت کر رہا ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، میں کہتا ہوں پورا جسم دیکھ لے، تو تر اپنی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ امام سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں لکھا ہے کہ آدمی دن رات میں کئی ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے، تو یہ میرے رب کی طاقتیں ہیں کہ اندر کا سانس باہر آتا ہے، باہر کا سانس اندر جاتا ہے، اور جب رب کا حکم آ گیا باہر کا باہر رہ جائے گا، اندر کا اندر رہ جائے گا، تو پھر آواز آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو روح اور جسم سمیت معراج کروایا ہے۔ میلوں کا سفر ہو، چاہے کتنا بھی سفر ہو، اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اندر بہت سی باتیں سننے کو آتی ہے، تو میں نے اس لیے یہ مضمون رکھا ہے تاکہ نئی نسل جو ہے اس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک اور ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی رفعت ہے، کتنی بلندی ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اتنی بلندیاں، اتنے درجے، اتنی شانیں، اتنے مقام عطا فرما دیے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی جن پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے وہاں پہنچایا جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا اللہ نے ہمیں یہ مقام اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا، اور میرے لیے اور آپ کے لیے جو بہت بڑی شکریہ کی بات ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عظیم پیغمبر شان والے نبی کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں رجب کا مہینہ جو محترم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن میں مختصر ایک بات کر دیتا ہوں۔ جتنی بھی لوگ باتیں بیان کرتے ہیں رجب کے بارے میں، سوائے ایک بات جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 مہینے محترم رکھے ہیں، اس میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ محترم ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے بارے میں جتنی باتیں سوشل میڈیا پر ہے یا کچھ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی دعا ثابت ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رجب شعبان گزار کے ہمیں رمضان میں پہنچا دے، کوئی ایسی بات حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ رجب کے حوالے سے ایک بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جو 4 مہینے محترم ہے، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ان محترم مہینوں میں یہ ایک مہینہ رجب کا محترم مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی رجب کے بارے میں ایسی کوئی بات جو ہے آپ سے صحیح بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے رجب کے مہینے کے اندر جو صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس طرح بعض مفسرین نے، بعض مورخین نے، بعض محدثین نے 27 رجب کا ذکر کیا، تو میں نے شروع میں بتا دیا ہے دن میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، رات میں اختلاف ہے، سال میں اختلاف ہے، لیکن معراج میں اختلاف نہیں ہے، اسراء میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن کے قطعی حکم ہے
حدیث کا حکم ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه السمیع البصیر. اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اس بابر کا سفر کا ذکر آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہوگا. وقت پہ تشریف لایا کرو. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے کہ بھائی ہے اس کی بہنیں وفات پا چکی ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہنوں کی بخشش فرمائے. یہ بھائی محسن کے والد صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. معراج کی رات کو خاص معراج کی نیت یہ نوافل یہ عبادت اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت کوئی روزہ کوئی ذکر جو ہے اس کا ثبوت نہیں ملے. ہمارے مسجد کے نمازی خالد صابر صاحب وفات پا گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سفر کی نماز کے ساتھ سنتیں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا. سفر کے اندر قصر نماز ادا کرنی ہے تو جتنی دیر بھی وہ قیام ہے لا محدود ہے تو جتنے دن بھی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد 17 دن 19 دن آپ مکے کے اندر آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن ہی قصر نماز ادا کی ہے. دوسرے ایک بھائی ہے ملک سرور صاحب ان کی اہلیہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جمعے کی نماز کے بعد ان کا فروخ آباد میں نماز جنازہ ہے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بچتی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب انشاءاللہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ عز وجل واتم واعظم واکبر.